بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور سب آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ تو دن کو ہی ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو گرانے والا، اور وہ عصر سے پہلے یا عصر کے وقت میں وہ پہنچ سکتے تھے اپنے گھر میں، لیکن اب وہ ڈر کے معاملے میں، ڈر کی وجہ سے، یا راستے میں پلاننگ کرتے رہے، سوچتے رہے، بس جو قصوروار ہوتا ہے تو وہ پھر اس تاڑ میں ہوتا ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ کسی کام میں مصروف ہوں، اس وقت میں گھر میں جاؤں، یا گھر میں نہ ہوں جی، تو گھر کے قریب بھی پہنچ کے محلے میں آگے پیچھے وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور معلومات کرتا ہے والد صاحب وہ کدھر ہیں، آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں جی۔ تو اگر خبر ہو، پتہ ہو کہ گھر میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ڈنڈا ہاتھ میں ہے جناب علی، تو پھر وہ بندہ آگے پیچھے جو ہے نا وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب پتہ ہو کہ اب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، یا کوئی مہمان بیٹھے ہوئے ان کے پاس بیٹھے ہیں، بس وہ کسی تلاش میں، اس وقت کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جس وقت میں والد صاحب کی توجہ جو ہے وہ بچوں کی طرف نہ ہو اور وہ آرام سے گھر میں گھس کے، تو پھر جو ہے وہ والد صاحب کے سامنے اپنی روداد موقع مال دیکھ کر جی، مناسب وقت دیکھ کر، تو پھر بندہ سنا دیتا ہے کہ یہ معاملہ ہے جی، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، یہ ہوگا، یہ وہ فلاں بات ہوئی ہے، یہ وہ۔ تو وہ اب زور کے وقت میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا چکے تھے، لیکن جو ہے وہ وہاں سے عصر سے پہلے وہ گھر میں بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ راستے میں اب وہ صلاح مشورہ، اب کیا کرنا ہے، گھر میں کیا بتانا ہے، تو سب کی ایک ہی رائے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کچھ بتائے دوسرا کچھ بتائے تو جھوٹ پکڑا جائے گا، تو لہٰذا سب گھر میں جا کے ایک ہی بات بتائیں گے کہ ہم کھیل رہے تھے یا دوڑ لگا رہے تھے ہم آپس میں، تو یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، تو جو ہے بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا گیا جی۔ تو یہ پیچھے آگے جا کے اس کا پھر ذکر آئے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے گرایا تھا کنویں میں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا، اور جبریل امی نے آ کے یوسف علیہ السلام کو نیچے گرنے سے یا کچھ چوٹ لگنے سے محفوظ رکھا۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے ایک تعویذ پہنایا تھا۔ وہ تعویذ جو ہے وہ ایک کرتا تھا، جنتی لباس تھا، جنتی کرتا تھا وہ، جو کہ حضرت جبریل امی جنت سے لے کے آئے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جانے لگا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے یہ لباس ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا۔ تو جنتی لباس جو ہے وہ اس کی ایک اپنی شان ہے اور اپنی عظمت ہے اس کی۔ وہ انسان کے قد کے مطابق بڑھ جایا کرتا تھا، قد اگر چھوٹا ہے تو وہ بھی چھوٹا ہو جاتا، قد بڑا ہو جاتا تو وہ بھی بڑا ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب غلیل میں ڈال کے اپنا جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی،
منجیک اس کو کہتے ہیں، وہ منجنیک میں ڈال کے نا، تو وہ جب پھینکا گیا آگ کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس وقت جبریل امین نے آ کے وہ جنتی لباس، جنتی کرتا جو ہے وہ پہنایا تھا، تو وہ کرتا جو ہے اسی کرتے کی بنا پہ اللہ رب العزت نے آگ سے محفوظ رکھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اچھا، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے وہی کرتا اپنے بیٹے اسحاق کو پہنا دیا، پھر وہی کرتا چلتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، یعقوب علیہ السلام نے اسی کرتا کو سمیٹا، ایک تعویذ کے اندر بند کیا، بند کر کے تو یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، ٹھیک ہے، تعویذ بنا کے یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ تو جبریل امین نے جب کنویں کے اندر وہاں پہ جو ہے جبریل امین نے اپنے پروں کے اوپر یوسف علیہ السلام کو لیا، تو وہاں پہ پھر جبریل علیہ السلام نے وہ تعویذ اتار کے اس میں سے کرتا نکالا، تو چونکہ جو کرتا یہ ظاہری دنیاوی کرتا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے تن کے اوپر تھا نا، وہ تو بھائیوں نے اتار دیا تھا، تو اب جبریل امین نے وہ والا کرتا جو ہے، وہ جنتی کرتا جو ہے وہ ان کو پہنا دیا۔ اس کی برکت سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک تو اس کے اندر روشنی بھی ہو گئی اس کرتے کی برکت سے کنویں کے اندر، اور جو ہے وہ گویا کہ چونکہ جو ہے نا تن ان کا اس وقت ننگا تھا، چونکہ کرتا نہیں تھا نا، تو وہ اس کی وجہ سے ایک کرتا بھی ان کے جسم کے اوپر آ گیا۔ اب یہ بھائی جب پہنچے گھر میں، عشاء کا وقت تھا، عشاء کے وقت میں گھر میں پہنچے تو یعقوب علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، بولے اے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم چلے گئے، نستبق، بھاگتے ہوئے، یعنی ہم اپنی زمینوں میں تھے اور زمینوں میں جا کے تو سامان ایک جگہ پہ رکھا، یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس ہم نے بٹھایا اور ہم وہاں پہ کھیل کود کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، تو وَتَرَكْنَا یوسف، اور چھوڑا یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس اس کو کھا لیا بھیڑیے نے، جی بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور نہیں تم سے یعنی نہیں ہے آپ یقین کرنے والے، لانا ہمارا، واسطے ہمارے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں، جی تو ہمیں یقین ہے کہ مطلب آپ کو ہمارا یقین تو نہیں آئے گا ہماری بات کا، تو ہم سچے ہیں، ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم سچے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو جب انہوں نے یہ کہا تو پھر یعقوب علیہ السلام نے تو ان کی بات تسلیم نہ کی، نہ مانا، اور جانتے تھے نگاہ نبوت سے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے باپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے، تو پھر وہ اس قمیض کی طرف لے کے آئے یعقوب علیہ السلام کو، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور آئے وہ سب قمیض پر، بِدَمٍ كَذِب، ساتھ خون کے، دم کہتے ہیں نا خون کو، کاذب جھوٹے، یعنی جھوٹے خون کے ساتھ جو لت پت قمیض تھی نا، وہ لا کے انہوں نے پھر دکھائی یعقوب علیہ السلام کو، جی اب وہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ آخر جھوٹ ہی ہوتا ہے، سچ سچ ہی ہوتا ہے نا، اور جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جھوٹا بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی
نشانی جو ہے نا وہ ایسی چھوڑ ہی دیتا ہے کہ جس سے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ اب وہ قمیض تو لے آئے، قمیض کے اوپر انہوں نے وہ اپنا بکری ذبح کر کے تو اس کا خون لگا کے تو ظاہر یہ کیا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو یہ دیکھیں خون لگا ہوا ہے قمیض کے اوپر جی۔ لیکن وہ یہ بھول گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے جب وہ قمیض دیکھی تو فرمایا کہ وہ بھیڑیا کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے پہلے قمیض اس کی اتاری ہے، اتار کے تو پھر اس کو کھایا ہے جی، کہ وہ قمیض کو کچھ خراش تک نہیں آئی، کوئی پھٹی نہیں ہے، کہیں سے کچھ اس کو آنچ نہیں آئی قمیض کو، تو قمیض کو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر اتار کے اس نے اگر کھایا ہے تو پھر قمیض کو خون کیسے لگ گیا؟ اگر خون لگا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ قمیض کے اوپر سے وہ حملہ اس نے کیا ہے اور وہ کھا رہا تھا، قمیض کو بھی پھٹنا چاہیے تھا نا، پھر قمیض تو پھٹی کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ جھوٹے تھے اور انہوں نے یہ ساری بات جو ہے نا وہ گڑی ہوئی تھی۔ قال بل سورت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ فریب دیا ہے تم نے، لکم واسطے تمہارے، فریب بلکہ قال بل فرمایا بلکہ فریب دیا تم کو، انفسکم تمہارے دلوں نے، امرا ایک چیز کا یا کسی کام کا، تمہارے دلوں نے تمہیں فریب دیا، دھوکہ دیا ہے۔ فصبر جمیل، فرمایا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یوسف کو تم لوگوں نے مجھ سے جدا کرنا تھا، کر دیا، تو اب صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بس اسی وقت سے لے کے پھر، بلکہ اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کا رونا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا، جب بھائی لے کے گئے تھے اور انہیں یقین تھا کہ انہوں نے یہ کچھ کرنا ہے، اور انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم نے آ کے یہی بہانہ کرنا ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، پہلے ہی انہیں یقین تھا۔ تو جب وہ لے کے گئے اسی وقت سے لے کے ان کا رونا شروع ہو گیا تھا، لیکن فرمایا کہ اب صبر ہی جو ہے نا وہ مفید ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں، علی ما تصفون، اس پر جو تم بناتے ہو، ٹھیک ہے، یا جو تم بتا رہے ہو اس پر میں اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اب یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو جب بھائیوں نے، ان کے بیٹوں نے آ کے بتایا نا، یوسف کے بھائیوں نے یہ کچھ ہوا، بھیڑیا کھا گیا، اب یعقوب علیہ السلام یقین نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یقین نہیں ہے تو ہم وہ بھیڑیا بھی لے آتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو۔ وہ گئے اور کوئی سا بھیڑیا جو ہے، بوڑھا سا بھیڑیا تھا، تو وہ اٹھا کے لے آئے گھر میں، کہا کہ یہ بھیڑیا ہے جس نے یوسف کو کھایا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی تھے نا، تو نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو انسانوں کی بولی بھی سمجھ لے اور جانوروں کی بولی بھی سمجھ لے، وہ اگر چاہے تو جانوروں کی بولی بھی سمجھ لے، اور نبی کے سامنے جانور جو ہیں ان کو اللہ رب العزت قوت گویائی عطا فرماتا ہے، اور وہ بول کے اپنا مدعا جو ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بھیڑیے سے کہا تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے، تو بھیڑیے نے اللہ رب العزت سے التجا کی، باری تعالیٰ مجھے قوت گویائی عطا فرما کہ میں یعقوب کے سامنے اپنا جو مدعا ہے، جو معروضات ہیں وہ میں پیش کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے التجا قبول کی، تو اس بھیڑیے نے پھر بتایا یعقوب علیہ السلام کو، کہا کہ میں بالکل اس معاملے سے بری و ذمہ ہوں، مجھے خبر ہی نہیں ہے
راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے پکڑا مجھے اور پکڑ کے تو لے آئے ہیں. نہ میں نے آپ کے بیٹے کو کھایا ہے اور نہ ہم چھوٹے بچوں پر حملہ کرتے ہیں جی. نہ سمجھدار جو ہوتے ہیں ان پر ہم حملہ نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن جو سمجھدار, یا یوسف علیہ السلام گو کے 7 سال کی عمر تھی لیکن بھاری بھرکم تھے, جسامت ان کی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھی. تو کہا کہ یہ راستے میں سے اٹھا کے مجھے لے آئے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. پھر وہی بھیڑیا جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس کئی عرصے تک وہ ان کے پاس ہی رہا, ٹھیک ہے. اور اس بھیڑیے کا جو ہے نا وہ اکثر ذکر روایات سے ملتا ہے, وہ پھر انہی کی خدمت میں رہا وہ. البتہ پھر وجا سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا, اور آیا ایک قافلہ, سیارۃ قافلہ, فارسلوا پس بھیجا, واردہم اپنے نوکر کو, فادلا دلوا پس ڈالا اس نے اپنا ڈول, ٹھیک ہے. اب یہ ساری بات چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہو گئی. یہ گویا کہ اس واقعے کا ایک حصہ ختم ہو گیا. اب اگلا حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام وہاں سے کنویں سے باہر کیسے آئے اور پھر آگے ان کا سفر جو ہے وہ کیسے شروع ہوا. اب ایک قافلہ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا, تجارت کا قافلہ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا, اور اس کا جس کا قافلہ تھا, جو آقا تھا, اس کے آگے غلام تھے. تو وہ اس کنویں کے قریب جب گزرے, وہ شاہراہ جو ہے نا وہ آگے مصر کو راستہ جو ہے نا وہ جاتا تھا. تو وہ مصر کی طرف ہی جا رہے تھے تجارت کی غرض سے. اب جب وہ اپنا کنویں کے قریب پہنچے, انہوں نے دیکھا کہ کنواں ہے, تو مالک نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے تو وہ اپنا کنویں میں سے پانی نکال کے لاؤ. 3 دن گزر گئے, یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں. تو رب العزت نے اس قمیض کی برکت سے ان پر یہ فضل اور کرم فرمایا کہ 3 دن نہ ان کو بھوک لگی اور نہ پیاس کنویں کے اندر. اور وہ جو مالک تھا اس کا نام بھی مالک تھا. وہ ان کے ساتھ جو غلام اس کے تھے ان کا ویسے تو مالک ہی تھا, لیکن نام کا بھی وہ مالک تھا, ٹھیک ہے. تو وہ جب پہنچا وہ قافلہ, مالک بن, بعد نے لکھا ہے کہ زعران اس کا نام تھا, بعد نے لکھا ہے کہ دعران اس کا نام تھا, مصری تھا, مصر کا ہی رہنے والا تھا وہ. تو وہ تجارت کرتے ہوئے وہاں سے گزرا اور قافلہ جو ہے نا اپنے ملک میں یعنی مصر کی طرف واپس جا رہا تھا. اس مالک نے ایک خواب دیکھا تھا, 50 سال پہلے اس نے خواب دیکھا تھا, جس میں اس نے دیکھا کہ کنعان کے جنگل میں ایک سورج زمین سے نکلا ہے اور اس کی گود میں آیا ہے. سورج ایک کنعان کے جنگل میں, یہ کنعان کے اندر ہی تھا یہ کنواں. اس نے دیکھا کہ سورج ایک نکلا ہے اور آیا ہے اس کی گود میں. اس نے اس کی تعبیر جو ہے نا وہ لوگوں سے پوچھی, تو لوگوں نے بتایا کہ کوئی غلام یا کوئی بچہ جو ہے یہ تمہیں ایسا ملے گا جس کو تم فروخت کرو گے تو تم دنیا کے امیر ترین بندے بن جاؤ گے. یہ خواب اس نے 50 سال پہلے دیکھا تھا. خیر وہ وقت گزرتا گیا, اب 50 سال گزر گئے تھے. جب یہ یہاں پہ پہنچا, اس نے غلام کو بھیجا, تو غلام جو ہے یہ جب گیا اور اس نے جا کے تو ڈول اس کے اندر ڈالا,
فارسلوا واردہم فادلا دلوا، تو پہنچا غلام جو ہے وہ اس نے ڈالا پھر ڈول، بس ڈالا اس نے ڈول اپنا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو جب اس نے وہ ڈول ڈالا نا تو یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید میرے بھائیوں نے مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈالا ہے، تو وہ بڑے آرام کے ساتھ اس کے اندر بیٹھ گئے، ڈول کے اندر۔ اب جب اس نے وہ کھینچا رسی کو، ڈول باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کے اندر بڑا خوبصورت انتہائی حسین و جمیل بچہ ہے جی اس ڈول میں۔ جیسے ہی اس نے وہ بچہ دیکھا تو اس نے کہا قال یا بشرا ھذا غلام، بولا واہ خوشخبری، یا بشرا واہ خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے، غلام ہے جی۔ اب وہ یہ سارے معاملے ہونے کے بعد وہ بھائی جو تھے نا وہ روزانہ آیا جایا کرتے تھے، دیکھیں کہ بھائی یوسف جو ہے وہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، کسی نے نکالا ہے یا نہیں نکالا، تو اگر نکالے کوئی تو پھر کدھر کو جاتا ہے ہمیں خبر ہو جائے، پتہ چل جائے۔ تو یہ بھائی بھی ادھر دور کھڑے منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک قافلہ آیا ہے اور انہوں نے ڈول جو ہے نا وہ ڈالا ہے اس کے اندر، تو دیکھتے ہیں کہ یوسف باہر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ انہوں نے دیکھا کہ یوسف کو انہوں نے نکال لیا ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا نا کہ واہ خوشخبری، یہ تو غلام ہے کہ لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور بید بنا دیا جی، چھپا لیا اس کو کھوٹی پونجی کے، اچھا یعنی اس چھپانے سے مراد اس کو بیچ دیا جی، پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اچھا وہ انہوں نے نکالا تو پھر نکال کے انہوں نے کہا بڑا خوبصورت بچہ ہے یہ اندر کیسے ہے، یہ ہے وہ، انہوں نے کہا کہ یہ بس اس کو چھپا لیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن بھائی جو ہے نا وہ دور کھڑے دیکھ رہے تھے، انہیں پتہ تھا، ظاہر ہے خود انہوں نے گرایا ہوا تھا وہاں اس کنویں کے اندر، تو بھاگتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارا بھائی ہے، کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تو ہم ایسے تو نہیں دیں گے۔ تو مالک نے کہا کہ یہ تو اب آ گیا ہے ہمارے پاس، تو اب یہ اگر آپ بیچنا چاہو تو میں خریدار ہوں، میں خرید لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ پھر جس چیز کی قدر و منزلت کسی کی نظر میں نہ ہو اور بندہ وہ اس کو بیچنے کے لیے جائے، وہ چیز مثال کے طور پہ لاکھ روپے کی ہے، تو بندہ خریدار اگر اس کو مل جائے اور وہ کہے کہ بس مغروں لانی ہے یار یہ چیز نکلے صحیح، تو وہ اگر اس کو کھوٹے سکے بھی دے دے نہ بلی کوئی 2-4 روپے یا 5-10 روپے اگر کوئی دے دے، وہ کہتا ٹھیک ہے جی لے لیں، یہ دے دیں مجھے پیسے، لے لیں آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھائی کی یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت تو نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کا مقام کیا ہے، تو جب وہ اس نے کہا نا کہ میں خریدار ہوں، میں خریدتا ہوں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور سب بھائیوں نے بیچ دیا اس کو بدلے قیمت حقیر جی، قیمت حقیر قیمت کے بدلے میں ان کو بیچ دیا۔ دراہم معدودہ یعنی درہم گنتی کے چند حقیر، یعنی ایک حقیر سے مراد یہ ہے کہ کھوٹے سکے، کھوٹے سکوں میں
یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا، اور روایت میں ہے کہ وہ یعنی بھائیوں نے گھٹیا قیمت میں یوسف کو بیچ دیا، یا چند گنے ہوئے درہموں سے بیچ دیا۔ تو جو اس وقت میں دستور یہ تھا، 40 سے اوپر جو درہم ہوا کرتے تھے نا، وہ تول کے حساب سے لیے اور دیے جاتے تھے، 40 سے کم جو ہوتے تھے وہ گنتی کے حساب سے لیے اور دیے جاتے تھے۔ جب یہاں پہ معدودہ فرما دیا گیا نا، گنتی کے درہم، اس سے مراد یہ ہے کہ 40 سے بھی وہ کم تھے، 40 سے اوپر نہیں تھے۔ 40 سے اوپر ہوتے تو وہ تول کے حساب سے ہوتے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہ کھوٹے سکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بارے میں بعض نے کہا کہ 14 تھے، بعض نے کہا 20 تھے، ٹھیک ہے، بعض نے یہاں تک کہا کہ 7 کھوٹے سکے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اتنے میں بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے اس میں کچھ رغبت نہ کرنے والے، من الزاہدین، یعنی اس میں ان کی کچھ رغبت نہ تھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہی چاہتے تھے بس بک جائے اور یہاں سے چلا جائے، کسی طریقے سے باپ کے پاس یہ نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو بہانے لگائے ہوئے ہیں جناب علی کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اگر والد صاحب کے پاس پہنچ گئے یا ان تک خبر پہنچ گئی تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، پھر بھی ہماری خیر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ادھر سے کہیں جانا چاہیے بس۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، اور کہا اس نے جس نے خریدا، ٹھیک ہے، وقال الذی اشتراہ، جس نے خریدا، اس نے کہا من مصر لامرأتہ، مصر سے اپنی بیوی کو، اکرمی مثواہ، شفقت سے، اکرمی کہ انہیں عزت سے رکھو، ٹھیک ہے، مثواہ یعنی رہائش، ان کی رہائش جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، عزت سے ان کو رکھو۔ عسیٰ ان ینفعنا، ان قریب یہ نفع دے گا ہمیں، او نتخذہ ولدا، یا بنا لیں گے ہم اس کو بیٹا۔ یا تو اس نے وہ خواب جو دیکھا ہوا تھا نا، وہ اس کے ذہن میں تھا، اور اس نے سمجھا کہ اگر یہ وہی بچہ ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا، اگر یہ وہی بچہ ہے تو پھر تو یہ بہت بڑا نفع جو ہے نا اس کے ذریعہ سے ہمیں ملے گا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو چلیں خوبصورت بچہ ہے تو اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح مضبوط سکونت دی، مکنا ٹھہرنے کے لیے، لیوسف واسطے یوسف کے، فی الارض زمین میں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے جب وہ چلے نا تو راستے میں یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر تھی، اس مصر کے راستے میں یوسف قبرستان ایک آتا تھا، اس قبرستان میں یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر تھی۔ جو مالک تھا نا، مالک نے اپنے غلام ملیح کے سپرد کر دیا یوسف علیہ السلام کو کہ اس کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے، راستے میں جو ہے وہ کوئی یعنی بھاگنے نہ پائے۔ یہاں پہ ایک قابل توجہ بات یہ ہے، جب بھائیوں نے بیچا اس مالک کے ہاتھوں تو ساتھ یہ بھی بتایا، کہا کہ یہ غلام ہے ہمارا، اس میں 2-3 عیب بھی ہیں۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو یہ اس میں بھاگنے کی بڑی بری عادت ہے، یہ بھاگ بھی جایا کرتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ بھاگ کے ادھر پہنچا ہوا تھا۔ دوسرا یہ چور بھی ہے، خیال کرنا جی یہ بھائیوں نے کہا تھا، اور پھر جب انہوں نے لے لیا، خرید لیا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اجازت طلب کی کہ میں وہاں پہ ظاہر نہیں کیا کہ میرے بھائی ہیں، کہا کہ میں اپنے آقاؤں سے ملنا چاہتا ہوں ایک بار۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے مل لو۔ یوسف علیہ السلام گئے اور جا کے بھاگتے ہوئے اپنے بھائیوں کے پاس، اور جا کے پھر ان سے کلام کی اور فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی بات کر رہے تھے تو مالک نے پیچھے سے غلام کو بھیجا، ملی کو، ملی جو مامور تھا یوسف علیہ السلام پہ، وہ بھاگتا ہوا گیا اور اٹھا کے تو لے آیا یوسف علیہ السلام کو، کہا کہ چلو واپس لے آیا۔ اب لا کے تو یوسف علیہ السلام کو اس نے کیا کیا کہ بیڑیاں باندھی، پاؤں پہ بیڑیاں باندھی، ہاتھ پیچھے باندھ دیے، باندھ کے تو پھر یوسف علیہ السلام کو اونٹ کے اوپر سوار کر دیا۔ اب جب جا رہے تھے مصر کی طرف، راستے میں قبرستان تھا، یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری ماں کی قبر ہے، تو اب وہ قافلہ جو ہے وہ اب اپنی مرضی کے مطابق تو نہ وہ نیچے اتر سکتے تھے، نہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چل پھر سکتے تھے وہاں پہ۔ انہیں پتہ تھا کہ میں کچھ خلاف ورزی کروں گا تو تبھی والدہ کی قبر پہ حاضری ہو سکتی ہے۔ تو جب قریب سے گزر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام بذات خود ہی گر گئے نیچے، اور قبر کے اوپر آپ گر گئے اور لپٹ گئے، اور قافلے والوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ یہاں پہ یعنی قافلے کے ساتھ نہیں ہے۔ قافلہ چلتا رہا، آگے چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام تسلی کے ساتھ ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کے اپنی عرض معروض جو ہے وہ پیش کرتے رہے، اور شکایتیں جو ہے نا وہ والدہ کو لگاتے رہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ زیادتی کیا ہے، بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا ہے، پھر بیچ دیا ہے، بھائیوں نے یہ کیا وہ کیا، شکایتیں کرتے رہے۔ تو تسلی کے ساتھ جب حاضری ہو گئی تو پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے اٹھے، اور اٹھ کے تو قافلے کی طرف جا رہے تھے، تو پھر قافلے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو غلام ہم نے خریدا تھا وہ قافلے کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھگدڑ مچ گئی۔ انہوں نے کہا، مالک نے کہا کہ اس کے آقاؤں نے وہ صحیح بات کہی تھی، وہ کہا تھا کہ یہ غلام بگوڑا بھی ہے، بھاگ بھی جایا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو بھاگ گیا ہے۔ اب انہوں نے وہ قافلہ جو ہے وہ واپس لوٹایا، اور اسی راستے میں یوسف علیہ السلام چلتے ہوئے جا رہے تھے اسی قافلے کی طرف، وہ آ کے ملی نے پکڑ لیا، پکڑ کے تو چونکہ ملی کی ڈیوٹی تھی اس کے یوسف علیہ السلام کے اوپر، اس نے پھر وہاں پہ بہت زد و کوب کیا، یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا اور پوری اپنی تسلی کی۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بگوڑا نہیں ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں، اگر میں بھاگتا تو میں پیچھے کی طرف بھاگتا نا، میں آگے قافلے کی طرف کیوں آ رہا ہوتا؟ میں نے دیکھ بھی لیا قافلہ آ رہا ہے، لیکن میں قافلے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب میں بگوڑا نہیں ہوں۔ اب اسے بھی یقین تو ہو گیا، لیکن پھر اونٹ کے اوپر بٹھایا اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ پھر جب وہ گھر میں پہنچا، گھر میں پہنچ کے تو پھر اپنی بیوی کو کہا کہ یہ اچھا راستے میں ایک دو تین آبادیاں وہ گزر کے تو اس کے بعد مصر آتا ہے۔ ایک مقام آیا، وہاں پہ پوری آبادی جو ہے وہ سارے بت پرست تھے۔ اس وقت مسلمان وہاں پہ مطلب کوئی بھی نہیں تھا، سارے بت پرست تھے، مشرک تھے سارے،
تو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال جو ہے وہ ان لوگوں نے دیکھا، تو وہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام پر وہ پوری بستی جو ہے وہ ایمان لے آئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت نوجوان۔ پوچھا کہ تجھے کس نے بنایا ہے؟ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ کہا اللہ کون ہوتا ہے؟ پھر بتایا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، تم لوگوں کو بھی پیدا کیا، رزق بھی ہمارا اللہ ہی دیتا ہے۔ پھر انہیں یقین ہوا کہ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے اور یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کتنا خوبصورت ہے، اور اس کو بنانے والا جو ہے وہ پھر کتنا خوبصورت ہوگا اور کتنا لاجواب ہوگا۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کے اس حسن و جمال کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ وہاں سے چلے ایک اور آبادی آئی، وہاں کے لوگ جو ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پھر انہوں نے بھی سوال کیا، لاکھوں میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور پھر یہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے چرچے جو ہیں وہ جگہ جگہ نگر جو ہے نا وہ ہو گئے کہ ایک غلام آیا ہے اور اتنا خوبصورت ہے۔ بالآخر یہ پہنچے، اور پہنچ کر تو مالک نے پھر آ کے اپنی بیوی کو تنبیہ کی، کہا کہ یہ غلام ہے، تو ہم نے تو غلام کر کے خریدا ہے، لیکن اس کے تو بڑے ٹھاٹھ باٹھ ہیں اور بڑی شانیں ہیں اس کی، لوگ جہاں جہاں سے گزرتا ہے لوگ اس پر ایمان لانا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے جو ہے نا بت پرستی جو ہے نا وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب حقیقت میں یہ کون ہے کون نہیں ہے یہ بات کی بات ہے، البتہ اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو، یا پھر ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح مضبوط سکونت دی ہم نے یوسف کو زمین میں، پھر وہ وہاں پہ رہنے لگے۔ یعنی ایک وہ وقت تھا جہاں پہ مار کٹائی اور پھر کنویں میں بھی گرایا گیا اور یہ بھی معاملات ہوئے، لیکن اب وہاں پہ وہ رہنے لگے۔ وَلْنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور پھر ہم نے علم دیا اس کو، سکھایا اس کو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم یوسف علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے امر پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ یہ والا معاملہ جو ہے نا، یہ آیت جو ہے، بعض نے یہ لکھا کہ یہ آیت، یہ مالک جو تھا یہ اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ عزیز مصر کے بارے میں ہے۔ عزیز مصر جب یوسف علیہ السلام کو خرید کے لے کے گئے، انہوں نے جا کے اپنی بیوی کو کہا، البتہ وہاں پہ پھر جو مالک تھا نا، اس نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بڑے چرچے ہیں، لوگ جیسے جیسے پتہ چل رہا تھا بھاگتے ہوئے آ رہے تھے یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے کہ جی ایک غلام آیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، دیدار کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس نے اپنا ارادہ وہ بیچنے والا جو ہے وہ مؤخر کیا، غلام نے ملی جو ہے نا وہ راستے میں ہی مر گیا تھا، یوسف علیہ السلام پر جس نے ظلم اور جبر کیا تھا نا، وہ راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی، اور کسی اور غلام نے اس کو یہ مشورہ دیا، کہا کہ جی اس کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، تو کیوں نہ اس کے دیدار کے اوپر ٹیکس لگا دیں، جی پیسہ لگا دیں، اس کے دیدار کرنے کے لیے لوگ آیا کریں گے، تو لوگوں سے پیسہ جو ہے نا وہ وصول کرتے رہیں، ہم ٹکٹ لگا دیں گے جناب، وہ ٹکٹ لے کے تو دیدار کریں اور چلتے جائیں، ٹکٹ لے کے دیدار کرتے جائیں اور چلتے جائیں۔ اس نے پھر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے دیدار پہ ٹکٹ لگا دیا۔ وہ ٹکٹ کیا تھا کہ
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 250 درہم کا 1 دینار بنتا ہے، 250 درہم کا 1 دینار. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس نے چند ٹکوں، چند درہموں میں خریدا تھا نا، گنتی کے، یعنی 6 یا 7 درہموں میں، اور وہ بھی کھوٹے سکوں میں یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. تو 250 درہموں کا 1 دینار بنتا ہے. اس نے پہلے دن 1 دینار مقرر کیا یوسف علیہ السلام کے دیدار کا، 1 دینار. اب پہلے دن لوگوں نے جناب علی دیدار کرنا شروع کیا، اور بھاری تعداد میں لوگوں نے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیدار کیا. یعنی یہاں پہ صورتحال یہ ہو گئی کہ پہلے دن 6 لاکھ دینار جمع ہو گئے. پھر اگلا دن آیا، دوسرے دن اس نے 2 دینار کر دیے، ٹکٹ اس نے 2 دینار کا کر دیا. دوسرے دن پھر کئی لاکھ جو ہے نا وہ دینار جمع ہو گئے. تیسرے دن پھر اس نے اسی طرح 3 دن لگاتار لوگ آتے رہے دیدار کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کو بیچنے کا ارادہ کیا. تو پھر اگلا واقعہ جو ہے نا وہ بعد میں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.